السلام علیکم ویورز، نوا کی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہے خوش بخت آصف. یہ 2018 میں پاس ہوئی تھی اور انہوں نے CTG میں پوزیشن حاصل کیا ہے. السلام علیکم خوش بخت. وعلیکم السلام. ابھی میں نے آپ کے نام کے بارے میں سوچا تھا کہ میں نے یہ ڈائلاگ بولنا تھا کہ خوش بخت، آپ بڑی خوش بخت نکل آئیں کہ آپ نے CSS پاس کر لیا. بالکل خوش قسمت تو ہے. اب آپ ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا بتا دیں، آپ کہاں سے ہیل کرتی ہیں، فیملی کیسا ہے، ایسی ڈیٹیلز، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی. میرا تعلق پشاور سے ہے، پشاور سٹی سے، اور دوسرا میری ویسے براٹ اپ اسلام آباد میں ہی ہوئی ساری. آئی ہیو لیوڈ ہیئر، مائی ایجوکیشن ساری ادھر ہوئی. اور میرا جو ہے بیچلرز میرا ہوم اکنامکس میں تھا، اس میں میرا میجر فوڈ اینڈ نیوٹریشن تھا. اینڈ دین اس کے بعد بیچلرز کے بعد آئی ٹرائیڈ فار CSS اینڈ ناؤ آئی ایم گریڈ 17 آفیسر. اور آپ کی فیملی میں اور کوئی بیوروکریٹس ہیں یا وہ زیادہ تر کون سی فیلڈ میں ہے؟ زیادہ تر فیملی میں میرے یا تو پرائیویٹ سروس میں ہیں یا پھر بزنس میں ہیں. گورنمنٹ میں صرف میری بڑی بہن ہے، وہ بھی انہوں نے بھی CSS کلیئر کیا تھا ان 2016، اور اس کے بعد پھر میں دوسرے نمبر پر گورنمنٹ سروس میں آئی ہوں. اس کے علاوہ باقی سارے کوئی بھی گورنمنٹ سروس میں نہیں ہیں. تو آپ نے ابو آل ادر فیلڈس CSS کو کیوں چوز کیا؟ شروع میں تو شاید وہ ایک ویسے ہی بائی دا وے بات سے اسٹارٹ ہوا کہ چلو CSS دے دیتے ہیں. بڑی بہن نے بھی کر لیا تھا تو ایک تھوڑی بہت وہ بھی تھی، پش تھا تھوڑا. پھر اس کے بعد جو ہے مطلب فیملی میں بھی ذرا امی ابو نے بھی کہا، اس طرف رجحان دل پایا. تو پھر یہ ہے کہ جب تیاری اسٹارٹ کی تو ویسے تو سیکنڈ آپشن تھا اس وقت، لیکن پھر آہستہ آہستہ اٹ بیکیم مائی فرسٹ پرائیورٹی. جب آپ کو CSS کا خیال آیا، اس سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ آپ نے پڑھائی کی اور CSS کی تیاری کے بیچ میں جاب کیا، یا آپ کی کوئی اور ڈریمز تھے کہ میں نے آگے جا کے یہ کرنا ہے، یا آپ شور تھی کہ آپ نے، ویسے آپ نے تو ابھی کہا کہ بائی دا وے بات ہوئی تھی، تو اس سے پہلے آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس سے پہلے تو میرا اپنی فیلڈ میں پرسو کرنے کا ارادہ تھا، کیریئر نیوٹریشن میں. میں نے یہ ہے کہ بیچلرس ختم ہوا، اس کے بعد جابس وغیرہ کے لیے اپلائی کیا، آئی ڈیڈ سم انٹرنشپس. پھر اس کے بعد میں نے اس کی تیاری شروع کر دی. مین وائل میں نے کوئی جاب وغیرہ نہیں کی، میں نے آرام سے اس کی تیاری کی، پیپرز دیے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے جب پیپرز کے دوران اور ریٹن کے رزلٹ آنے کے دوران میں نے جاب کی تھی اپنے فیلڈ کی نیوٹریشن میں. تو آپ کو کیا لگا کہ اٹ از نیسیسری کہ بندہ جاب چھوڑ کے CSS کی تیاری کرے؟ مجھے اپنے لیے نیسیسری لگا تھا، کیونکہ اگر میں کوئی اور کام کر رہی ہوتی تو میں پرابیبلی یہ نہ کر پاتی اتنا، کیونکہ کافی زیادہ ٹینشن چاہیے ہوتی ہے، آپ کو صحیح فوکس رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے میرے لیے مشکل تھا. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سوال پوچھتے ہیں، کچھ ساتھ میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت میں بھی CSS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ان اچیویبل گول ہوگا ان سرکمسٹانسز میں؟ بہت سارے میرے ساتھ کولیگس ہیں جنہوں نے کیا ہے یہ جاب کرتے ہوئے بھی، ایون میرڈ وومن نے بھی کیا ہے، ان کے بچے بھی تھے، وہ گھر بار بھی دیکھتی تھیں، لیکن انہوں نے اس کی بھی تیاری کی اور ڈکلیئرڈ اٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس این اچیویبل جاب. سب سے پہلے آپ نے CSS کی تیاری کہاں سے شروع کی؟ میں نے نووا سے ہی اسٹارٹ لیا تھا. مجھے ایسا کوئی میرا کیونکہ سائنسز کا بیک گراؤنڈ تھا، تو سوشل سائنسز وغیرہ اس میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر سبجیکٹ سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، تو اتنا زیادہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میں نے تو یہاں پہ جب تیاری شروع کی تو مجھے تو شروع میں پہلے اپنی ووکیبلری بھی بنانی پڑی تھی سوشل سائنسز کے لیے، تو میں نے یہیں سے اسٹارٹ کیا تھا، مطلب اسکریچ میں نے یہیں سے کیا. اور آپ کو مشکلات کیا پیش آئی CSS کی تیاری میں؟ مشکلات تو آئی گیس صرف پڑھنے میں ہی تھی، اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے. CSS لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشکل ایگزام مشہور ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اسے بہت بڑی بلا بنا لیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ جب میں ایسپائرنٹ تھی خود تو تب میرے لیے بلا تھا. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو بھی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بلا نہیں ہے، ان کو لگتا ہے اور اٹس نیچرل میرے خیال میں. جی. تو اور شاید وہ سے بلا نہ لیں تو ان کو موٹیویشن بھی اتنی نہ ملے. تو اٹس پارٹ آف دی پریپریشن. اور آپ کو انگلش کی تیاری آپ کو آسان لگی یا مشکل لگا؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں CSS کی تیاری میں کہ انگلش نہ ہو تو CSS نہیں ہو سکتا. انگلش آپ کو بہتر آنی چاہیے،
کیونکہ صحیح بات ہے آپ کا جو ہے اسٹائل نہیں ہے, آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ نہیں کر سکتے. جی. لیکن مجھے پرسنلی اتنا مشکل نہیں لگا تھا. ایک تو یہ کہ میری ریڈنگ ہیبٹ تھی, آئی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مجھے اس نے ہیلپ کیا. سیکنڈلی انگلش سیزنس وغیرہ میں دیکھتی رہتی تھی, ڈراماز, موویز, تو ایک جس میں نہیں کہتے آپ کو لینگویج بنی ہوئی تھی اسٹائل وغیرہ, تو اس وجہ سے مجھے آسانی رہی تھی تھوڑی. آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ میں نان فکشن پڑھتی نہیں ہوں, زیادہ تر فکشن پڑھتی ہوں. تو فیوریٹ اس میں ایک ہے میرا جو فی الحال میرا فیوریٹ ہے, دیٹ از ٹو کل اے موکنگ برڈ. اچھا, دیٹس ون آف مائی فیوریٹس. اس کے علاوہ بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی ایس ایس کے لیے انسان میں کون سی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ پاس کرے؟ اس کے جیسے ایک کوالٹی ہے, اس کے بغیر سی ایس ایس نہیں ہو سکتا. آئی گیس آپ کو تھوڑا سا ٹالرنٹ ہونا پڑتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. ٹالرنٹ کس لحاظ میں؟ ایک تو وہ پڑھنے کے لحاظ میں, کیونکہ بہت جلدی لوگ موٹیویشن چھوڑ دیتے ہیں. جی. ایک وہ, دوسرا یہ کہ بیچ میں آپ کے بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں آتا, وہاں پہ آپ کو شاید ٹالرنٹ ہونا پڑتا ہے اپنے اگینسٹ. اور سیکنڈلی آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے کوئی نہ کوئی پرابلمس آ جاتے ہیں فیس کرنے کے لیے. اور آپ کو سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا لگا؟ پرسنلی انوائرمنٹل سائنسز. اچھا. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ جب میں اس کی تیاری شروع کی تھی, although جب میں نے یہاں پہ شروع کی, جب کلاسز وغیرہ لے رہی تھی تب آسان لگا تھا. جب آخر میں جب خود پڑھنا شروع کیا, مجھے لگا کہ اس میں بہت زیادہ ایونٹس آ گئے ہیں جو کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں مجھے پاکستان افیئرس کا تھوڑا ہوا تھا. آپ کے انوائرمنٹل سائنسز کے علاوہ آپشنل سبجیکٹس کون سی تھیں؟ میرا یو ایس ہسٹری تھا, انٹرنیشنل ریلیشنس تھا, سوشیولوجی اور انٹرنیشنل لا. کمپلسری میں آپ کو پاکستان افیئرز ہی سب سے مشکل لگا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ کرنٹ افیئرز ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے پاکستان افیئرز ہی لگا تھا, کیونکہ کرنٹ افیئرز میں سر کافی اچھا پڑھاتے ہیں. جی. کہ اس میں مجھے اتنا مشکل نہیں ہوئی تھی. اور تو آپ نے سبجیکٹ سلیکشن کے وقت گائیڈنس کہاں سے لی اور کس بیسس پہ سبجیکٹ چوز کی تھی؟ کچھ لوگ اسکورنگ کے بیسس کرتے ہیں, کچھ لوگ بیک گراؤنڈ پہ, کچھ لوگ اوور لیپنگ کے بیسس پہ بھی کرتے ہیں, تو آپ نے کس بیسس پہ چوز کی؟ کچھ میں نے اوور لیپنگ کے بیسس پہ کیے تھے, خاص طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لا. جی. اور کچھ یہ ہے کہ کچھ ریکمنڈیشنز پہ سینئرس کی, ٹیچرس کی, کچھ میرے اپنا انٹرسٹ پہ تھا, تو مطلب ملا جلا کے اس پہ میں نے چوز کیے تھے. تیاری کے وقت کیا کوئی اسپیشل میتھڈ فالو کیا؟ یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک فکسڈ نوٹ ٹیکنگ کا میتھڈ ہوتا ہے, کیا ایک فکسڈ جگہ سے پڑھائی کرنے کی ہوتی ہے, یا ایک اسپیشل ٹیکنیک ہوتا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا, اور آپ نے اگر فالو کیا تو آپ نے کون سا میتھڈ فالو کیا؟ میں نے ایسا کوئی میتھڈ فالو نہیں کیا. انفیکٹ میں کافی مکس میتھڈ پہ چلتی رہی, کیونکہ میں بہت جلدی ایک اس سے تنگ بھی آ جاتی ہوں. سیکنڈلی نوٹس ٹیکنگ کی مجھ میں عادت نہیں تھی. مطلب میں شاید شروع میں 1-2 کلاسز بڑے اچھے سے نوٹس بناتی تھی, پھر اس کے بعد میں تھک جاتی تھی جیسے لائی آن مائی میموری. پھر اس کے بعد مطلب اسی طرح میں مل جل کے انٹرنیٹ وغیرہ سے ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں, ملا جلا کے میں نے تیاری کر لی تھی. تو پھر آپ نے سر کی کلاس میں کیسے نوٹس لی؟ وہ تو میں اپنے آپ کو گھسیٹتی تھی کہ نہیں یہاں پہ تو لکھنا ہی لکھنا ہے, اس کے علاوہ کام چل جائے گا. ہاتھ کرنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ڈڈ یو ہیو اے فکسڈ ٹائم کہ ہر سبجیکٹ کو میں نے فار ایگزامپل 2 ہفتے دینے ہیں, اس سبجیکٹ کو میں نے مہینہ دینا ہے, یا وہ بھی آپ کا مرضی سے آپ نے کیا ہے؟ وہی میں نے مرضی سے کیا. میں تیاری کے لحاظ سے کافی جو ہوں ان آرگنائز تھی. اچھا. میں اتنی بہت زیادہ ٹائم لائن بنا کے تیاری نہیں کرتی. لگتی تو آپ پرسنالٹی سے کافی آرگنائزڈ ہے. نہیں, یہ اسٹڈی ایک واحد معاملہ ہے جس میں میں آرگنائزڈ نہیں ہوں. یہ ہے کہ کوشش ضرور کرتی تھی. کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سبجیکٹس اپنے جو ٹائم لائن رکھی تھی اس میں کور کر بھی لیے تھے, لائک سوشیولوجی وغیرہ چھوٹے سبجیکٹس تھے. باقی یہ ہے کہ کچھ میں نے جیسے انگلش کا میں نے رکھا ہوا تھا, ہفتے میں نے 2-3 دفعہ اس کا ضرور کرنا ہے کچھ نہ کچھ, تو بھی میں کر ہی لیتی تھی. باقی بہت زیادہ میں ٹائم لائنس فالو نہیں کر سکی. انٹرویو کی تیاری آپ کی کیسی رہی؟ انٹرویو کی تیاری اچھی رہی. یہیں سے نووا سے میں نے کی تھی. اچھا. وہی لیکچرز وغیرہ, باقی اپنے نیٹ وغیرہ سے دیکھ لیا جو چیزیں انفارمیشن وغیرہ لینی. یہ ہے کہ اس میں انٹرویو میں ذرا آپ کو ظاہر بات ہے بولنا آنا چاہیے,
ہاں تو اس کے لیے مجھے کافی پریکٹس کرنی پڑی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا تھا کہ وہ؟ نہیں, میرا کافی اسموتھ گیا تھا. اچھا. انہوں نے آئی ڈونٹ نو میری شاید شکل تھی یا کیا جس میں نے جو ہے ترس آ گیا تھا. البتہ میرا کافی اسموتھلی گیا تھا, کافی آرام سے. اگر کچھ یاد ہو کوئی فنی مومنٹ یا یونیک قسم کا سوال جو آپ سے پوچھا گیا انٹرویو میں؟ سوال تو فنی نہیں تھا, البتہ میں نے جواب ایسا دے دیا تھا کہ سبھی ہنس رہے تھے. ایک جو ہے پینلسٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کنٹریز کے آن اکنامک بیسس ڈویژن پوچھی تھی, تو میں نے ایک ڈفرینس ان کو بتا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور, تو میں نے کہا جی ایک میرے ذہن میں ایک اور آ رہا ہے. آئی سیڈ کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں دے آر آن دا ریسیونگ اینڈ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز آلویز میک دا پالیسیز. تو ہی لافڈ ایٹ اٹ. یس اٹ از ون آف دا ریزنس. ایسے بعد سارے بیٹھ کے ہنس رہے تھے. I felt so childish کہ میں نے کیا جواب دیا, لیکن وہ ایک لائٹ ہارٹیڈ مومنٹ ہو گیا تھا پھر آپ کے لیے. اور نوا کے پاس آپ کیسے آئیں؟ آپ نے نوا کا کہاں سے سنا؟ کیوں سوچا کہ میں نے نوا سے تیاری کرنی ہے؟ نوا سے مجھے تو میری بہن کی وجہ سے ہی ہوا تھا. پتہ چلا تھا کیونکہ اس نے یہاں سے تیاری کی تھی. جی. تو میں پھر ادھر ہی آئی. یہ ہے میری بہن کو البتہ جو ہے اس نے نیٹ وغیرہ سے, اور ظاہر بات ہے آتے جاتے آپ پوسٹرز وغیرہ دیکھتے ہیں, ہاں اس کو وہیں سے پتہ چلا تھا. اس نے پھر ادھر سیمینارز وغیرہ لیے. شی لائکڈ اٹ بیٹر. اور آپ کا ایکسپیرینس یہاں کیسا رہا؟ میرا کافی اچھا رہا. ٹیچرز کافی ہیلپنگ ہیں. آپ جب کبھی ان کے پاس جائیں مسئلہ وغیرہ لے کے, کچھ چیک کروانا ہو, کچھ پوچھنا ہو, تو آلویز ہیلپ یو. اور یہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسپائرنٹس ہیں, جو پھر آنے والے سال میں ایگزام دیں گے, آپ کو اگر انہیں کوئی ایڈوائس دینی ہو تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ ایڈوائس یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے فوکس ہو کے کریں. اگر آپ اس کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں CSS کے لیے, تو میرے خیال میں آپ کو پھر اس کو پرائورٹی دینی چاہیے, فرسٹ پرائورٹی. کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہیں تو چلتے پھرتے میرا نہیں خیال کہ آپ کر سکتے ہیں. جی. کر بھی لیا تو آپ کی شاید اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی یہاں پہ سروس میں. تو فوکس ہو کے تیاری کریں اور اپلائی کریں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نوا از لائک اے فیملی. وڈ یو سے دیٹس ٹرو؟ نووا از اے فیملی. یس. تھینک یو سو مچ خوشبخت فار جوائننگ اس ٹوڈے, اینڈ تھینک یو ویورز فار جوائننگ اس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر, اور ہمارے ساتھ تھی خوشبخت آصف. اینڈ اسٹے ٹیونڈ ٹو آور YouTube channel for more CSS related content and interviews. Thank you. Take care. Allah.